ایک ضروری بات یہ سنانی ہے، ساتھیوں کا بہت تقاضا تھا کہ ہماری شورا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے، وہ مکمل ہو جائے. بار بار اس کا ذکر بھی آیا. آخر میں سب نے مل کر کے متفق کے طور پر اس کا تذکرہ بھی کیا اور اس کے بارے میں رائے بھی دی اتفاقی طور پر کہ انہیں ساتھیوں کا اگر اضافہ ہو جاتا ہے اتنا تو پھر ہمارا کام چلتا رہے گا. اس لیے اب کی مرتبہ سوچ کر کے الحمدللہ ساتھیوں نے جیسے آپ حضرات کی رائے ہوئی تھی اس کے مطابق یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہمارے کام کرنے والوں میں اور ہمارے مشوروں میں جن ساتھیوں کا ناموں کا اضافہ کرنا تھا وہ اب کیا ہو گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 حضرات کا کام شورا میں اضافہ کیا گیا ہے. مولانا اسماعیل صاحب گودرا، بھائی فاروق صاحب بنگلور، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب علی گڑھ، ڈاکٹر خالد صاحب صدیقی علی گڑھ. اتیاد بال اتفاق سب کے رائے سے الحمدللہ یہ اضافہ ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. مشورہ جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، یہ عہدہ نہیں. ہمارے مولانا امام صاحب فرماتے تھے کہ مشورے کو کوئی عہدہ نہ سمجھے، اس سے اس کی طلب میں کوئی نہ رہے، بلکہ اپنی رائے کو امانت سمجھ کر دیتا رہے، چاہے وہ عہدے پر ہو نہ ہو، شورا پر ہو نہ ہو. اس کے بعد جو رائے اللہ کی طرف سے اس کے دل میں آئی ہے وہ اللہ کی امانت ہے. اسے امانت سمجھ کر کے دے کہ بھائی ہماری یہ رائے دینے کا حق ہے، مگر اپنی رائے پر اصرار کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو بھی. کوئی اپنی رائے پر اصرار نہ کرے، بلکہ جو بات حق ہے اسے قبول کرے. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے پریشان ہو گئے. اس کی 2 وجہ بتائی. نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے شکایت کی، بد دعا کی، تو یہ شکایت کی کہ یہ میری قوم ہے، ان میں 2 خصلتیں ہیں. ایک تو ان میں استکبار ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو دوسرے کی قبول نہیں کرے گا. حق بات قبول نہیں کر سکتا بڑائی کی وجہ سے، جیسے شیطان نے اللہ کی نہیں قبول کی. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ایک تو ان میں یہ ہے کہ کبر اور بڑائی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اسے میری بات کو وہ لیتے نہیں ہیں کبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے. دوسرا، ان کو اپنی بات پر اصرار اور اڑنے کی عادت ہے. تو اثر ہو اصرار ہے کہ جو ہم کہیں وہی ٹھیک ہے. ان 2 خصلتوں کی وجہ سے یہ مارے گئے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر کی ہے قصص میں، نبیوں کے قصوں میں، تاکہ امت کے سامنے یہ سب، اس امت کے سامنے سب چیزیں آ جائیں. یہ امت نبیوں کا کام کرے گی. اس لیے ان کو عبرت کی باتیں بھی بتائی، نصیحت کی باتیں بھی بتائی، ساری باتیں بتائی جو نبیوں کے ساتھ پیش آئی تھی وہ. تو اس لیے یہ 2 چیزیں خاص طور سے بچنے کی ہے کہ کسی حق بات کے مقابلے میں اپنے نفس کو نہ لاوے، کیونکہ نفس حق بات کو قبول نہیں کرتا اپنی بڑائی کی وجہ سے. تو دوسرا اقرار کہ یہی ہے، ایسا نہیں ہے. مذاکرہ کریں اور مفاہمت کریں، کوئی پہلو نکل آوے، تو اس لیے اپنی بات پر اقرار کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے حق کو رد کرنا، یہ جو ہے انتہائی محرومی کی بات ہے. اور حسن ظن کے ساتھ کام کو چلانا یہ انتہائی خیر کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. ہدایت کے لیے میں نے کلام کیا، مولانا یوسف صاحب کے بیانات میں ہے کہ روزانہ 3 مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر ہدایت کی دعا مانگا کرو اللہ سے. صلاۃ الحاجت پڑھ کر روزانہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں مانگا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام کرے. اور توبہ اور استغفار کثرت سے کرنا ہے. اپنے اپنے گناہوں کی، اپنے آپ کو گنہگار قرار دے کر اللہ سے توبہ کرے روزانہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تو توبہ استغفار سے بہت سی بلائیں ٹل جاتی ہے، بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آسانیاں آتی ہیں، روزی بھی آتی ہے، سب کچھ. گناہ کے بعد استغفار کرنے والوں کو اللہ متقین کے درجوں پر اٹھاتا ہے. بڑی فضیلتیں ہیں، اس کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ گنہگاروں کو متقی کے منزل پر اتارے گا. اس وجہ سے کہ گناہ کر کے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے اللہ کے سامنے. تو اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ مجھ کو اللہ مانا ہے، اس نے مجھے سزا دینے والا مانا ہے، اس لیے میرے سامنے جھک رہا ہے. تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اپنی ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں.
حضرت فرماتے تھے کہ ندامت والوں کو تو عمل کرنے والوں سے زیادہ دیں گے، تو اس نے ندامت کے ساتھ اللہ سے اپنی معافیاں مانگنی ہے اور کام کے لیے اور ہدایت کے لیے دعائیں مانگنی ہے.